اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی و بتوفیقہ۔ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 149 ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جہاں بھی اس طرح کی ترکیب آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کے دلائل بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے پھل نکالے، مختلفاً الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ سیب نکالا، سیب کا رنگ اور ہے، انگور کا رنگ اور ہے، کھجور کا رنگ اور ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے ہم نے سفید قطعات، سفید ٹکڑے بھی پیدا کیے۔ وحمر، اور سرخ رنگ کے بھی، مختلف الوانھا، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، یہ اصل میں ہے وسود غرابیب، اور بالکل سیاہ کالے پتھر بھی ہم نے پیدا کیے۔ پہاڑوں کے اندر بھی مختلف قسم کے پتھر پیدا کیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں سے بھی، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں سے بھی، والانعام، اور چوپایوں سے بھی، مختلف الوانہ، کہ جن کے رنگ مختلف ہیں۔ انسان ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی زرد رنگ کا ہے، طرح طرح کے رنگوں کے انسان بنائے ہیں۔ اچھا، جانور بھی مختلف قسم کے رنگوں کے ہیں۔ یہ بیل کو دیکھ لیں آپ، کسی کا رنگ کچھ ہوتا ہے، کسی کا رنگ کچھ ہوتا ہے۔ اونٹ کو دیکھ لیں آپ۔ والانعام، اور چوپائے، یہ دابہ ہر جانور کو کہتے ہیں، اور چوپائے جن کی 4 ٹانگیں ہیں۔ مختلف الوانہ کذالک، ایسے ہی ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے۔ کون ڈرتے ہیں؟ العلماء، صاحبان علم۔ واقعی ڈرے گا وہ جس کو علم ہوگا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ ڈرے گا بھی نہیں۔ تو اللہ سے کون ڈرے گا؟ وہی ڈرے گا جس کو اللہ کے بے نیاز ہونے کا علم ہے، جس کو علم ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈرے گا وہی جسے علم ہوگا کہ اللہ نے تو جہنم بھی بنائی ہے، وہ تو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ ڈرے گا بھی
اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہوگا۔ ایک اور مثال دیکھ لیجیے آپ، یہ جھنگ روڈ ہے، آپ نے اس کو کراس کرنا ہو، پہلے ادھر دیکھیں گے کوئی چیز تو نہیں آ رہی۔ کیوں دیکھیں گے آپ؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہے اگر کسی چیز نے ٹکر مار دی تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے کئی بار گدھے کو دیکھا ہوگا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ بسیں، یہ ٹرک، یہ ٹرالے پیں پیں کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اسے علم ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، یہ 2 سال کا بچہ ہے، باپ کی عمر ہے 35 سال۔ باپ آیا کمرے میں، اس نے دیکھا 2 سال کا بچہ ہے اس کا، اور ایک سانپ چمکدار وہ یوں اس بچے کے سامنے کر رہا ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ یوں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو باپ ہے 35 سال کا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بچہ نہیں ڈر رہا، باپ ڈر رہا ہے۔ بچہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ اس کو علم ہی نہیں ہے کتنا خطرناک جانور ہے۔ اور باپ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے علم ہے۔ تو اللہ نے سچ کہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ حق کا تلاوت ہے، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور ظاہرہ، یرجون تجارتاً، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبورا، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرمائے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدر بھی کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، من الکتاب هو الحق، یہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے، ان کی ایک ایک بات کو دیکھنے والا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کے، قرآن کے وارث بنائے۔ کن کو وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں سے، اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ جن کو وارث بنایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے۔ فَمِنْهُمْ، قرآن کے وارثوں میں سے ہی، ظالم لنفسہ، کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، وہ اس کے حلال حرام کا خیال نہیں کرتے ہیں، کتاب کے وارث لیکن ظلم کر لیتے ہیں اپنے آپ پر، ایک گروپ۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟
جو درمیانے ہیں، کچھ نیکیاں کر لیں، کچھ گناہ کر لیے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے، وہ ہے بڑے فضل والا۔ اب وہ گروپ جو ظالم لنفسہ ہی ہے قرآن کا وارث، گناہ کرتا ہے، وہ تھوڑا بہت پھینٹا پھونٹا کھا کے اخیر جنت میں جائے گا، اور وہ جو درمیانہ ہے وہ بھی جنت ہی جائے گا، لیکن پہلے کے بارے میں شک پڑتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پھینٹا لگے گا، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کی مہربانی۔ اور یہ جو تیسرا گروپ ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، یہ اس میں جائیں گے، داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو جنت کے اندر زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں ریشم والا ہوگا، باریک ریشم بھی اور موٹا ریشم بھی۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ ذات جس نے ہمیں ٹھہرایا قیام کی جگہ میں، جہاں ہمارا ہمیشہ قیام ہوگا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، وہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی وہاں ہمیں پہنچے گی جنت میں تھکن، نہ ہم تھکیں گے نہ کوئی تکلیف پہنچے گی۔ یہ تو ہوا مومنوں کا حال۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اور جہنم میں ان کو قضا بھی نہیں آئے گی۔ قضا آ جاتی ہے نا، بندہ مر جاتا ہے، جان چھوٹتی ہے مصیبتوں سے، وہاں ان پر قضا نہیں آئے گی، فیموتوا، تاکہ وہ مر جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، اور یہ کافر جو ہیں جہنم کے اندر چیخیں ماریں گے، ربنا اخرجنا، یا اللہ کڈ سانو ایتھوں، نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جو ہم کام کرتے رہے ہیں نا اس کے علاوہ اب ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ کہتا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں نصیحت حاصل کر لیتا وہ بندہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس آ گیا ڈرانے والا۔ فذوقوا، ہن لو سواد، چکھو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، پہلے تمہارے باپ دادا تھے، پھر ان کا جانشین تمہیں بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کفر کرے گا نا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔
ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کا کفر نہیں بڑھائے گا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، سوائے ناراضگی کے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی بڑھتی جائے گی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کا کفر جو ہے، کافروں کا کفر، وہ کافروں کے گھاٹے خسارے کو ہی بڑھائے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم، قل فرما دیجئے، ارأیتم، اگر آپ بتلاؤ تو صحیح، شرکاءکم، یہ جو تمہارے معبود ہیں، الذین تدعون من دون اللہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یہ جو بھوبل وغیرہ، لات، عزا تم نے بت بنا رکھے ہیں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، تو یہ جو ہیں اس کتاب کے اندر جو دلائل ہیں ان دلائل پر ہیں، دلائل کی وجہ سے وہ معبود بنے بیٹھے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کا وعدہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو روک رکھا ہے، کس بات سے؟ ان تزولا، کہ وہ ہل جائیں۔ اللہ آسمانوں کو ہلنے نہیں دیتا۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو انہیں کون روکے گا اللہ کے علاوہ؟ اگر یہ جنبش کرنے لگ جائیں تو اللہ ہی روکے گا نا، اور کون روکے گا؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ حلم والا ہے کیا مطلب؟ کہ وہ گناہ دیکھتا رہتا ہے پھر بھی جلدی پکڑتا نہیں، حلم والا ہے نا۔ غفورا، اور چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں ان کو بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مکے کے جو مشرک تھے وہ یہودیوں، عیسائیوں کو کہتے تھے تم نے اپنے نبیوں کا حیا نہیں کیا، تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ کی قسم ہے اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گیا نا تو سب سے زیادہ ہم اس کو ماننے والے بنیں گے۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ مکے کے مشرکوں نے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کے انتہا کو، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، تو وہ ہو جائیں گے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم، کسی بھی امت سے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، اللہ کا محبوب تشریف لایا، ما زادہم الا نفورا، تو محبوب کے تشریف لانے سے ان کے دلوں کے اندر نفرت ہی پیدا ہوئی۔ استکبارا فی الارض، اپنے آپ کو زمین میں بڑا بناتے ہوئے، ومکر السیئ، اور برے مکر، برے داؤ کھیلتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یہ جو برا مکر ہے نا، یہ مکر والے ہی پر لوٹ کے آتا ہے، اسی کو گھیرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ،
تو کیا یہ پہلوں کی سنت کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تو ہرگز اللہ کی سنت کو، اللہ کے قانون کو ٹلتا ہوا نہیں پائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا، پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوہ، اور طاقت کے اعتبار سے بھی یہ ان سے زیادہ تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ کوئی اسے ہرا سکے، من شیء، کسی چیز سے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ صاحب علم ہے، طاقت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اللہ بڑا حلم والا ہے، اگر اللہ یہ کرتا نا کہ ادھر کسی نے گناہ کیا ادھر اس کو پکڑ لیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو پھر زمین کی پشت پر کوئی جانور نہ نظر آتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے کیا ان کی اجل، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کوئی بندہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ الحمدللہ سورۃ فاطر بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ یاسین شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے، یا پھر اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جس سے بارگاہ نبوت سے فیضان ملتا ہے۔ سچی بات یہی ہے، لیکن کئی لوگ اور بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اے سین سید، یا سید، یہ معنی اس کا۔ اور ایک مولوی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے تھے، اوہ شاہ جی، اے سید، اوہ شاہ جی، والقرآن الحکیم، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، غالب اور مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا، لتنذر، تاکہ آپ ڈراؤ، قوماً، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے ماں باپ کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے ہیں جن کے ماں باپ کو ڈرایا نہیں گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اب سرکار کے والدین کے پاس بھی تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اللہ کا قانون کیا ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج کر پیغام پہنچا نہیں نہ دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو قرآن کی روح سے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو عذاب نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو ڈرایا نہیں گیا، ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ پھر انہوں نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی ڈکیٹی نہیں کی،
قتل نہیں کیا۔ جو منکر ہیں چیزیں، ہر مذہب کے اندر جو ان کو برا سمجھا جاتا ہے، سرکار کے والدین سے کوئی چیز ثابت نہیں، اور شرک کرنا بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اوپر تک، آدم علیہ السلام تک میرے سارے آبا و اجداد یہ سارے پاک تھے، طاہر تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان کی اکثریت پر بات سچ ہو گئی ہے۔ فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق بنائے ہیں۔ یہ جو گردن ہے نا، گردن میں آ گیا طوق، طوق بھی ہے ٹھوڑی تک۔ جب ٹھوڑی تک طوق ہو تو گردن پھر نیچے تو نہیں ہوتی نا، ایسے ہی دیکھتی ہیں یہ۔ فہی الی الاذقان، اور یہ طوق جو ہیں ٹھوڑیوں تک ہیں۔ فہم مقمحون، تو یہ منہ اٹھائے کے اٹھائے رہ گئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے۔ ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے۔ فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے۔ فہم لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس رات ہجرت فرمائی، کافر نوجوان جو تھے تلواریں لے کر سرکار کے گھر کے سامنے کھڑے تھے کہ جو ہی باہر تشریف لائیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ سرکار نے دروازہ کھولا، یہی یاسین کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ فہم لا یبصرون تک پڑھ کے مٹی یوں پھینکی، کسی کو نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ سرکار آرام سے ان کے درمیان سے گزرتے چلے گئے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ اس کو ڈراتے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے۔ ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں اور قرآن کو بھی کہتے ہیں۔ جو قرآن کی اتباع کرتا ہے وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رب رحمان سے ڈرتا ہے۔ بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی بالکل تنہا جب ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو محبوب جو ڈرتا ہے نا اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی بشارت دے دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو کچھ انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے نا اس کو ہم لکھ رکھیں گے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے جو نشانات ہیں ان کو بھی لکھ رکھیں گے۔ جو آگے بھیجا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو یہاں یہ نشانات چھوڑ کے گئے ان کو بھی لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو ہے احصیناہ، ہم نے اس کو گھیر رکھا ہے، گن رکھا ہے، فی امام مبین، ایک بتانے والی کتاب کے اندر۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب بیان فرمائیے ان کے لیے قصہ بستی والوں کا، بستی والوں کی حکایت ان سے بیان کیجیے۔ اذ جاءها المرسلون، جب آ گئے ان کے پاس رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان بستی والوں کی طرف دو کو، دو رسول آئے ان کے پاس۔ فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے کو بھیج کر ان کو طاقت دی۔ فقالو، انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالو، بستی والوں نے کہا،
ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رب رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا تکذبون، اور تم تو جھوٹ بول رہے ہو. رسولوں کو کہہ دیا. قالوا ربنا یعلم، ان تینوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے. یہ ربنا یعلم، یہ قسم کے قائم مقام ہے، یعنی قسم کھا کے کہا ہمارا رب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے صرف کھلم کھلا صاف ستھرا واضح پیغام پہنچانا ہے، ہماری ڈیوٹی اتنی ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے ہوئے رسولو جب سے تم آئے ہو نا مینہ نہیں پڑا، تو تمہاری تو نوست ہے، تم تو منحوس ہو. لئن لم تنتہوا، اگر تم یہ واز کرنے سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، سنگسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، اور ضرور بھی ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے فرمایا اور تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، تم خود منحوس ہو، شرک کفر کی نوست ہے تمہارے پاس. ان ذکرتم، کیا تم نصیحت کیے جاتے ہو، سمجھانے سے سمجھتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو قوم ہی ہو جو حد سے بڑھ جائے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ادھر تینوں رسولوں کی بات ہو رہی تھی، ادھر شہر کے پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اور رسولوں کی بات مانو. اتبعوا من، ان کی بات مانو. لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، اجر نہیں مانگتے. وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت پر. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں. ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش، ان کی شفاعت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ینقذون، اور یا نہ یہ مجھے بچا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کروں تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، اور بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں تو سنو میری بات. انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، باز آ جا. فرمایا نہیں. یہ جو بندہ تھا نا، اس کا نام بیان کیا گیا ہے حبیب نجار. ترکھان تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، حبیب ان کا نام تھا. اب انہوں نے ان کو پکڑ لیا، مار مار کے ان کو شہید کر دیا. جب وہ شہید ہو گئے، قیل ادخل الجنہ، انہیں کہا گیا، کس نے کہا؟ اللہ نے، ادخل الجنہ، وہ جنت کے اندر چلا جا. قالا، جب جنت کے اندر گیا نا، جنت کی نعمتیں دیکھیں. قالا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے. کاش پتہ چل جاتا نا، تاکہ وہ وجہ یہ بھی اختیار کرتے. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے بنایا ہے.
یہاں سے ایک بات پتہ چلی، انہوں نے پتھر مار مار کے حبیب نجار کی جان نکال دی تھی، بظاہر تو مر گئے تھے لیکن حقیقت میں مرے نہیں تھے۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے نا، بس جہان چینج ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور نہیں اتارا ہم نے اس قوم پر اس کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، آسمان سے فرشتے منگوا کے ہم نے ان کا بیڑا غرق نہیں کیا۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نے لشکر اتارنا تھا۔ ہوا کیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی چنگھاڑ تھی، ایک ہی چیخ تھی۔ کہتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہیں پر بجھ کے رہ گئے، جان نکل گئی، ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا، یا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جو جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، خواہ پہلے والے تھے خواہ یہ ہیں، سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اب آگے اللہ کی توحید کی نشانیاں، دلائل۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، کیا، الارض المیتہ، یہ مردہ زمین، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، پھر نکالا ہم نے اس مردہ زمین سے دانا، اناج نکالا، فمنہ یاکلون، تو اسی زمین سے کھاتے ہیں یہ، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس کے اندر، زمین کے اندر، باغات کھجور کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے زمین میں سے پھاڑ کر چشمے نکالے، پانی ملا ان کو، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس کے پھل کو کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور یہ جو پھل ہے، رزق ہے، ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، انہوں نے تو صرف اتنا کیا، گوڈی کی یا بیج ڈالا، باقی یہ ساری جو پیداوار ہے یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ اس کا شکر نہیں کرتے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سارے جوڑے بنائے۔ سائنس تو آج کہتی ہے نا کہ ہر درخت میں نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتی ہے، جوڑے ہوتے ہیں۔ تو 1450 سال پہلے قرآن نے بتایا ہے کہ ہر شے کا جوڑا ہوتا ہے، واحد صرف وہی ہے۔ انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، حیوانات کے بھی جوڑے ہیں، اور درختوں کے بھی جوڑے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے اس کے جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور خود ان کے، ومما لا یعلمون، اور ان کے بھی جوڑے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں اور کتنی مخلوق ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، ہم رات میں سے دن کھینچ لیتے ہیں، جب دن کھینچ لیتے ہیں فإذا ہم مظلمون، تو پھر وہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ جب دن ہوگا تو روشنی ہوگی، اگر دن کو کھینچ لیا، رات آ گئی تو تاریکی چھا گئی۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، اور یہ حکم ہے
تقدیر ہے ایک زبردست علم والے کی۔ والقمر قدرناہ منازل، اور یہ چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، جس طرح کے پرانی کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے۔ آخر میں چاند کیسا ہو جاتا ہے؟ جب دیکھو نا پہلی رات کا چاند تو پتلی سی جس طرح کھجور کی ٹہنی نہیں ہوتی، اس طرح یہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کی مجال نہیں، ان تدرک القمر، کہ چاند کو پکڑ لے وے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کی مجال ہے کہ دن پر سبقت لے جائے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے جو ہیں آسمان کے اندر تیر رہے ہیں۔ اب چاند اپنی منزل پر ہے، سورج اپنی منزل پر ہے، اور بھی جو اجرام ہیں وہ سارے اپنی اپنی منزل پر ہیں، لیکن دیکھ لو کتنے لاکھ کروڑ سال سے یہ مدار میں گھوم رہے ہیں، کبھی ان کی آپس میں ٹکر نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کی ایک نشانی، ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر، کشتی تھی بھری ہوئی، اس کے اندر ان کی اولاد کو سوار، اور یہ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا فرمایا ان کے لیے کشتی کی مثال، وہ چیز جس پر یہ سوار ہوں گے۔ جس طرح کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن پر یہ سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، بحری جہاز، آبدوز، یہ تو سمندر کے اندر سفر ہو رہے ہیں نا، پھر اونٹ زمین پر سفر ہوتا ہے، ریل گاڑی، یہ بسیں، یہ ہوائی جہاز، اسی کی طرح جس طرح کشتی پر سفر ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے اور بھی چیزیں بنائی ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی ان کا فریاد رس نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی یہ بچائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری رحمت کی وجہ سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اس لیے کہ انہوں نے ایک وقت تک سامان کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جو پیچھے کر آیا ہو نا اس سے بھی ڈرو، جو آگے آنے والی چیزیں ان سے بھی ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، رب کی نشانی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، دو غریبوں کو، تو پتہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں، انطعم من، کیا ہم کھلاویں اس کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، وہ جب اللہ نے نہیں ان کو کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔
وعدے کی بات کرتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، یہ کب آئے گا؟ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، اور وہ نہیں دیکھیں گے سوائے ایک ہی چیخ کے، تأخذہم، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، جب وہ چیخ آئے گی نا، سور پھونکا جائے گا، تو پھر وہ وصیت کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے جائیں گے، ونفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور کتنے پھونکے جائیں گے؟ ایک پہلے پھونکا جائے گا جب ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، پھر ایک پھونکا جائے گا جس میں یہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے سوائے اللہ کے، پھر تیسرا پھونکا جائے گا جس سے یہ زمین سے، اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے۔ لیکن بعض علماء نے صرف 2 سوروں کی بات بھی کی ہے۔ اب یہ تیسرا سور یا دوسرا آخری سور جو ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ، پھر یہ اس وقت من الاجداث سے، اپنی قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ کے جائیں گے، قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری ان خوابگاہوں سے، ہماری ان مرکدوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو سوئے پڑے تھے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے حق فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا۔ اچھا، وہ آپ نے تو اکثر سنا ہے کہ قبر میں تو پھینٹے بھی بڑے لگیں گے، اور قبر سے جب یہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے ہمیں تو سوتے ہوئے کسی نے جگا دیا ہے، کس نے جگایا ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب قیامت کی ہولناکی دیکھیں گے نا، قیامت کی دہشت دیکھیں گے، تو بھول جائیں گے کہ قبر میں بھی ہمیں پھینٹا لگتا تھا۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو پھر یہ سارے کے سارے ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو تم کرتے تھے، جو تم نے گناہ نہیں کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، شغل میں ہوں گے، مشغول ہوں گے، فاکہون، چین کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، یہ جنتی بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، یہ کیا ہوتا ہے وہ بیڈ، تختے، ان پر ہوں گے، علی الارائک متکئون، یہ ہے یہ تکیہ لگا کر نا، یوں گاؤ تکیے سے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، جو بھی چاہیں گے ان کو ملے گا۔ کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آج ہم جب کہتے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کی شان ہے جو چاہے وہ ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھئی اللہ کی شانیں ذاتی ہیں، لیکن اللہ کسی کو یہ پاوریں دیتا بھی تو ہے نا۔ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جنت میں تو شرک نہ ہو، دنیا میں شرک ہو۔
جنت میں تو انشاءاللہ میری اور آپ کی شان بھی کیا ہوگی، لہم ما یدعون، جو ہم مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں جنتیوں کو وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ سلام، اے سلام ہو، یہ کون کہے گا؟ قولا من رب الرحیم، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمان ہوگا، سلام ہو، یعنی استقبال جنتیوں کا اللہ کی طرف سے سلام سے ہوگا۔ فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے آج کے دن الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک تم میں سے بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوھا الیوم، چلو بڑھو جہنم دے اندر، بما کنتم تکفرون، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، لگ جائے گی مہر، بول نہیں سکیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، مسخ کر دیں، پھر کہیں چلو رستہ تلاش کرو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے دیکھیں گے وہ، جب آنکھیں ہی ان کی مسخ ہو گئیں، بالکل سپاٹ چہرہ ہو گیا، اب انہیں کچھ نظر آئے گا؟ جب نظر نہیں آئے گا تو راستہ کیسے دیکھیں گے؟ فَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کے مکانوں میں، ان کی جگہوں میں ان کو مسخ کر دیں، مسخ ہو گیا بیٹھے بیٹھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پھر نہیں طاقت رکھتے وہ چلنے کی، جب جم گئے بیٹھے بیٹھے تو کیسے آگے چلیں گے، اور وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ واپس پلٹیں گے، وَمَنْ نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں زیادہ، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اسے پیدائش میں پھر واپس پلٹاتے ہیں۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوا، کمزور ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا چلنے لگ گیا، پھر بڑا ہوا گبرو جوان ہو گیا، پھر اور بڑا ہو گیا، اب اس میں عقل بھی زیادہ آ گئی، پھر اور کچھ اونچا ہوا، اب اس کے اعضاء میں ضعف پیدا ہونا شروع ہو گیا، عقل پر بھی پردہ پڑنے لگ گیا، اور بوڑھا ہو گیا، بچوں جیسی حالت ہو گئی۔ تو اس پر بھی تو غور کرو نا، جو اللہ تعالیٰ بچے کو بڑا کر کے پھر بچہ بنا دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیدا کر کے فنا کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ افلا یعقلون، کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، لفظی ترجمہ کیا ہے، اور ہم نے نئی تعلیم دی ان کو شعر کی، وما ينبغی لہ،
اور نہ ہی یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ہم نے شعر نہیں سکھایا، اور یہ شعر ان کی شان کے لائق بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس آیت کو لے کر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سن 82 کی بات تھی۔ میں چک جمرہ تقریر کے لیے گیا، ٹرین پر ہی سفر ہوتا تھا، گاڑیاں کہاں تھی، نہ بائک نہ گاڑی۔ تو وہاں ایک دوسرے مولوی صاحب بھی تھے، یعنی ان کا الگ جگہ جلسہ تھا، ہے جھمرے میں، میرا الگ جگہ تھا۔ واپس آئے تو ہم اکٹھے ہو گئے۔ پھر ہم گھنٹہ گھر میں نیوٹ بازار میں ہوٹل بنے تھے نا اس وقت، پتہ نہیں آج کل ہیں کہ نہیں، تو چائے پینے کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ ویسے یہ جو آپ کہہ دیتے ہو نا کہ فضیلت ہے سرکار کی کہ سرکار غیب جانتے ہیں، تو ایک آیت تو خلاف ہے نا اس کے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے محبوب آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں، وما ینبغی لہ، اور یہ ان کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے بعد میں بھی نہیں سکھایا کیونکہ شان کے لائق نہیں ہے نا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شعر غیب ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کل کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر شعر غیب ہے تو علامہ اقبال تو غیب جاننے والا ہو گیا، غالب بھی غیب جاننے والا ہو گیا۔ حیران ہوئے، کہنے پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سمجھنا ہونا تو صاحب قرآن کا عشق بھی سینے میں رکھنا ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے سرکار پر الزام لگایا، انہوں نے کہا بل افترا، یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ خود جھوٹا ہے۔ شاعر کا درجہ مفتری سے زیادہ تھا ان کے نزدیک، یہ زیادہ برا تھا وہ۔ نہیں یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ شاعر ہے۔ تو پتہ چلا عربی زبان میں شعر جھوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے اس کو، وما علمناہ الشعر، ہم نے تو ان کو جھوٹ سکھایا ہی نہیں، وما ینبغی لہ، اور نہ جھوٹ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر، پھر قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن تو نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور روشن قرآن ہے، یہ جھوٹ تھوڑی ہے۔ اچھا بعض ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا علم، یہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک جاننے کے معنی میں اور ایک مہارت کے معنی میں۔ مثلا کیا آپ کو روٹی پکانی آتی ہے؟ آتی ہے، کیا ہے اس میں؟ آٹا لینا ہے، پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو گوندنا ہے، پھر پیڑا بنانا ہے، پھر یوں گول کر کے اسے توے پر ڈال دینا ہے، یہی ہے نا روٹی پکانی۔ لیکن اگر کہو کہ پکا کے دکھا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو علم کے دو معنی ہیں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے مہارت۔ سرکار شعروں کو جانتے تو تھے، سنتے نہیں تھے شعر سرکار، اور کبھی کبھی منہ سے نکلتے بھی تھے شعر۔ حنین کے اندر کیا سرکار فرما رہے تھے؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ ہے عام روٹین میں۔ دوسرا ایک ہے وہ روٹی پکا لینا، شاید یہ مہارت اللہ نے نہیں دی تھی، کیونکہ ہر چیز کرنے والا تو اللہ ہے نا، تو سرکار کو اتنی ہی چیز کا پتہ ہے جتنی اللہ عطا کرتا ہے۔ ویسے ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ سرکار کے بارے میں اگر چیز کے دو پہلو ہوں، ایک پہلو ہو جس میں نفی ہو، دوسرا پہلو جس میں سرکار کی شان ہو، اور اگرچہ شان والے دلائل کمزور ہی کیوں نہ ہوں،
ہم پہلو شان والا ہی مراد لیتے ہیں۔ ہاں، اس وقت وہ پہلو مراد نہیں لیتے جب وہ قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرائے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ محبوب ڈرائے اس کو جو زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈر قبول کرنے والا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے کہ نہیں، انہوں نے ماننا کوئی نہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے انعامن، یہ چوپائے بھی ان کے لیے بنائے، لہم فہم لہا مالکون، اور یہ لوگ جو ہیں اب چوپایوں کے مالک ہیں۔ یہ چوپائے جو ہیں، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ بھینس، یہ کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے بنائے ہیں۔ اب ان کا مالک یہاں کون ہے، استعمال کون ہے کر رہا ہے؟ یہی لوگ استعمال کر رہے ہیں نا۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا انہیں کہ جس خالق مالک نے یہ بنا کر ہمارے سپرد کیے ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے یہ چوپائے ان کے لیے نرم کر دیے۔ تو ان چوپایوں میں سے کچھ پر یہ چڑھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، اور کچھ چوپایوں کو یہ کھا جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں کئی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں۔ دودھ نہیں پیتے یہ اس کا، افلا یشکرون، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ فَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے مقابلہ میں خدا، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی کبھی مدد ہو جائے۔ یہ اس لیے انہوں نے معبود بنائے ہیں نا، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، اور یہ ان کے مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ جو ہیں یہ تو ان بتوں کے لشکر ہیں جو ان کے لیے حاضر کیے گئے ہیں۔ یہ پجاری یہ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دیتے ہیں، لشکر ہے ان کا، ان کے کام کر رہا ہے۔ جھاڑو دیتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں ان کو۔ تو اب مدد کون کر رہا ہے؟ یہ بت مدد کر رہے ہیں یا یہ ان کے پجاری مدد کر رہے ہیں؟ اور ہمارا اللہ تو وہ ہے، بنا وہ رہا ہے، کھا ہم رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن یہ بت جو ہیں انہوں نے لشکر بنائے ہیں جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، تو محبوب ان کی بات تمہیں غم زدہ نہ کرے۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو چیز ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفہ سے۔ فاذا هو خصیم مبین، کمال ہے، یہ بنتے ہی بڑا ہوتے ہی جھگڑنے والا بن گیا، کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وہ اس کو تو سوچنا چاہیے تھا نا، میری ابتدا کیا ہے، میں تو نطفے سے ہوں، تو مجھے تو اللہ نے بنایا ہے، تو ہر آن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قَالَ، کیا کہاوت بنائی اس نے؟ کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بالکل گل جائیں گی۔ کمال ہے، یہ کہتا ہے اللہ ایسے کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام تھا حارث۔ یہ حارث ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا، ابو جال نے پکڑ لیا، کہنے لگا اوے حارث، اور تجھے پتہ بھی ہے تیرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ حارث نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟
کہنے لگا تیرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور سوچ جب گھڑیاں ہی گل جائیں گی تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ہیں میرا بیٹا یہ کہتا ہے، میں پوچھتا ہوں۔ آ گیا سرکار کے پاس، بیٹے میں نے سنا ہے تو یہ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں ابا میں کہتا ہوں، اور جو وقت آئے گا نا وہ میں تیرا بازو پکڑ کے اس وقت آج کی بات یاد کراؤں گا۔ ہر اس بات میں ہو گئے مسلمان، بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرا بازو پکڑ کر تجھے آج کی بات یاد کراؤں گا، اور جس کا بازو میرا بیٹا ایک بار پکڑ لیتا ہے نا پھر اس کو جنت میں لے جائے بغیر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کی طرف بات منسوب کر دی۔ کمال ہے جی، ہڈیاں بن جائیں گی، وہ گل جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ بنائی۔ وہ ہے سوچنے والی بات، سبز درخت میں سے آگ کیسے بنائی؟ وہ اصل میں وہاں ایک درخت تھا جس کی وہ ٹانیوں کو نا یوں رگڑتے تھے تو وہ آگ بن جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ بنائی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اسی میں سے تو آگ جلاتے ہو نا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ درخت ہوتا ہے سر سبز و شاداب، تم اس کو کاٹتے ہو، لکڑیاں بناتے ہو، پھر ان کو جلا کے تم اپنا کام چلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسا اور بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ، بے شک ان کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو اس چیز کے بارے کہتا ہے کون ہو جا، فٹ ہو جاتی ہے، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہے ہر شے کی بادشاہت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ سورۃ یاسین بھی مکمل ہوئی۔